السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی اسناد پر تحقیق کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم صحیح بخاری کی چوتھی سند کا جائزہ لیں گے۔ یہ سند ابو عبداللہ الحسین بن اسماعیل محاملی ان سے بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کو امام بخاری سے روایت کیا ہے۔ تو اس سند کی دو اسناد ملتی ہیں۔ پہلی سند تو ذہبی نے سیر میں بیان کی ہے، اس میں صرف ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ عبد الواحد بن محمد بن مہدی کی سند سے یہ حدیث موجود ہے، اور یہ عبد الواحد بن محمد وہ ہے جس کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ثقہ قرار دیا ہے۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ خطیب بغدادی کے نزدیک عموماً ہر وہ شخص ثقہ ہوتا ہے جس سے انہوں نے خود روایت بیان کی ہو، یا وہ ان کے زمانے سے ہو لیکن وہ اس سے روایت نہ کر پائے ہوں، یا وہ ان سے 200 سال پہلے گزر چکا ہو۔ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ اگر ایسا مورخ کسی شخص کو ثقہ قرار دیتا ہے تو اس کے ثقہ قرار دینے کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کسی شمار میں کسی گنتی میں نہیں آتی ہے، کہ اگر آپ تاریخ بغداد تتبع کریں گے نا تو آپ کو یہ بات بالکل واضح کھل کے سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا خطیب بغدادی کا اس کو ثقہ کہنا کوئی لائق التفات نہیں ہے، اور یہ راوی مجہول الحال ہی قرار پائے گا۔ دوسری سند اس کی شمس الدین کرمانی نے اپنی کتاب الکواکب الدراری میں بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جس میں ابو الخطاب نصر بن احمد بن بطر، رکن الدین عبد الرحمن بن ابی حرمی، یہ دو راوی انہوں نے بیان کیے ہیں اس سند کے اندر، اور اتفاق سے یہ دونوں راوی ہی مجہول الحال ہے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کیسے تھے، ثقہ تھے یا ضعیف تھے۔ اور یہ معروف قاعدہ ہے روایت حدیث کے اندر جو اصول لکھے گئے ہیں اس میں کہ مجہول راوی اس کی بیان کردہ روایت ناقابل قبول اور باطل قرار پاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور راوی ہے اس کے اندر ابو محمد عبداللہ بن عبید اللہ المؤدب، اس کو بھی ثقہ خطیب بغدادی نے کہا ہے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ خطیب بغدادی کا کسی بھی راوی کو ثقہ کہنے کا کیا معیار تھا، تو وہ بھی اس قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے یہ ابو محمد عبداللہ یہ بھی مجہول الحال ہے، لہٰذا یہ تینوں ہی راوی مجہول الحال قرار پاتے ہیں۔ مزید برآں اس سلسلہ سند کی بابت ابن حجر نے کہا ہے کہ اس ابو عبداللہ المحاملی کے پاس کوئی الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے صرف چند مجالس میں شرکت کی تھی جس میں بخاری نے کچھ احادیث املا کرائی تھیں، جبکہ وہ آخری مرتبہ بغداد گئے تھے۔ پس جس نے صحیح بخاری کو اس محاملی کی سند سے نقل کیا اس نے بدترین غلطی کا ارتکاب کیا، یعنی کہ ان کے نزدیک یہ سلسلہ سند ایک بڑی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ ابن حجر نے اپنی کتاب لسان المیزان میں کہا ہے کہ محمد بن احمد بلنسی کا ایک ترجمہ انہوں نے نقل کیا ہے، اس کے ترجمے میں ابو جعفر بن زبیر سے انہوں نے نقل کیا کہ میں نے اس کا خط دیکھا، کس کا؟ محمد بن احمد بلنسی کا، جس میں صحیح بخاری کی اسناد تھی، جسے اس نے سلفی عن ابن بطر عن ابن بیع عن محاملی کی سند سے بخاری سے روایت کیا تھا، جبکہ سلفی کے پاس اس سند سے صرف ایک حدیث تھی۔ پھر ابن حجر نے کہا کہ بعد والے اس ترکیب سے دھوکے کا شکار ہو گئے اور اس سند سے صحیح بخاری کو بیان کر گئے، یعنی کہ ابن حجر کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کرمانی کی جو بیان کردہ سند ہے وہ سراسر باطل اور بہت بڑی غلطی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو چوتھی سند ہم نے بیان کی ہے صحیح بخاری کی، یہ بھی بالکل باطل اور ضعیف ہے، اور اس سند سے صحیح بخاری کا کہیں بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چاروں اسناد جو پچھلی 3 ویڈیوز میں میں نے بیان کی ہیں اور جو چوتھی میں نے ابھی بیان کی ہے، یہ چاروں باطل اور ضعیف ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کی بنیادی سند، جس سند سے تمام علماء صحیح بخاری کو نقل کرتے ہیں، اس کی بابت میں تحقیق پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔